آپ نے ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور آپ کے زوجہ محترمہ حضرت سارہ بھی ساتھ تھی۔ تو آپ چلتے چلتے مصر پہنچے۔ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بدکردار تھا، سودی اور شرابی تھا۔ جی اس کا یہ معمول تھا جب بھی کوئی جوڑا یہاں پر آتا مصر میں، وہ شوہر کو قتل کروا دیتا اور بیوی کو اپنے پاس محل میں بلا لیتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو اس کے کارندوں نے، اس کے سپاہیوں نے آپ سے بات کی، جناب ابراہیم علیہ السلام سے، کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اس خاتون کے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت پورے روئے زمین پر دو ہی مومن تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت سارہ۔ اس لحاظ سے آپ کی بہن لگی، پھر چچا لال بہن بھی تھی، پھر انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور جہاں پر اس طرح پاک دامنی کا خطرہ ہو، کوئی جان کو خطرہ ہو، آدمی وہاں پر جھوٹ بول سکتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، اس میں جھوٹ نہیں تھی، بناوٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ یہاں جان کو خطرہ تھا اور عزت کو بھی خطرہ تھا، پاک دامنی کو بھی خطرہ تھا، تو آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ اور حضرت سارہ سے کہا گیا چلو محل میں۔ آپ ذرا دیکھیے، حضرت ابراہیم بھی پریشان، حضرت سارہ بھی پریشان، شوہر اپنی جگہ پریشان، بیوی اپنی جگہ پریشان۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سارہ بادشاہ کے محل میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کا حلیہ کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مجالے آپ کا کوئی بال نظر آتا ہو، یہ پردہ داری تھی۔ آج ہم سنتے سب کچھ ہی ہیں علماء سے، پردے کی فضیلت بھی سنتے ہیں اور اس کے بارے میں جو وعید ہے، جو بے پردگی کرتی وہ بھی سنتے ہیں، مگر پھر افسوس، صد افسوس، بازاروں میں چلے جاؤ، پارکوں میں چلے جاؤ، سڑکوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے وہاں آپ کو بے پردگی کا مظاہرہ نظر آئے گا۔ جی یوں لگتا ہے جیسے ہم یورپ کے اندر آ گئے ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان تو کلمے کے نام پہ بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، یہ تو میرے نبی کے نام پہ بنا تھا، یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر دیکھیے کیسی کیسی بے پردگی ہے۔ بندہ نکل جائے تو جو متقی پرہیزگار ہے وہ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا اس ماحول کے اندر۔ تو آپ جب اس محل میں گئی، سر سے لے کے پاؤں تک پردہ ہے، تو جب محل میں گئی اللہ نے حسن سے نوازا ہوا تھا، جب بادشاہ کی نظر پڑی آپ پہ 10 دراز کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ صبر کر، پہلے مجھے اپنے دین کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضرت سارہ نے وضو کیا، نماز میں مصروف ہو گئی۔ باہر جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، یا اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما۔ ادھر شوہر پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جی ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے، ادھر شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ہی ساری مصیبتوں کا حل ہے۔ اور کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جی اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں جھک، ذرا سر تو جھکا کے دکھا، پھر تجھے کسی دنیا دار کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کے حضور جھکنے کا انعام ہے۔ تو اب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کے دعا کرتے ہیں، اے مالک مولا میری بیوی کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، بال سائی کی حفاظت فرما، اس کمینے سے، کمینے کے شر سے میری بیوی کو محفوظ فرما۔ آپ کو بادشاہ نے دیکھا اس کی تو نماز ہی لمبی ہو گئی ہے، جب سلامی نہیں پھیرے، جب وہ آپ کی طرف آگے بڑھا، ہاتھ بڑھانے کے لیے آگے بڑھا، آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ پہ قابو پانے کے لیے، تو اللہ نے اسے وہیں پر پکڑ لیا، دوڑا پڑا، وہیں پر زمین پہ گرا، بے ہوش آیا، پھر دوبارہ آپ کی طرف دیکھے، پھر نیت خراب ہو گیا، نیت خراب، پھر آپ کی طرف بڑھا، پھر اسے پکڑ لیا گیا، اس پہ دوڑا پڑا، پھر جناب زمین کے اوپر آ پڑا، پھر ہوش آیا تو سوچنے لگ گیا یہ کوئی جادو کرنی ہے، کوئی انسانی مخلوق ہے،
مگر کسی پر پھر جب حملہ کیا آپ پر قابو نہ پا سکا، پھر بے ہوش ہو کے زمین پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو 3 بار اس نے کوشش کی دست درازی کرنے کی، اور تینوں بار اللہ پاک نے حفاظت فرمائی حضرت سارہ کی۔ جب حضرت سارہ کی پاک دامنی کی یہ حفاظت ہے تو ذرا غور کریں، جو میرے نبی کی بیوی ہے اور ہماری اماں عائشہ کی پاک دامنی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے نبی کہا یہ جادوگرنی ہے، جلدی کرو اسے میرے محل سے نکال دو۔ مگر اس سے پہلے بھی ایک خاتون میرے محل میں لائی گئی تھی، اس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس میں بھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ کہا وہ اس کو بطور تحفہ دے کے میرے محل سے نکال دو، مصر سے نکال دو۔ اب حضرت سارہ جب اندر گئی اکیلی تھی، جب باہر آئی تو 2 تھی۔ حضرت سارہ کا جو امتحان ہوا یہ محل میں اندر جانے کے لیے، یہ حضرت ہاجرہ کی آزادی کے لیے آپ کا امتحان ہوا۔ اللہ کے بندوں کی ہر بات پہ راز ہوا کرتا ہے۔ تو اب حضرت سارہ جب باہر آئی نا تو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پاک دامنی کی داستان سنانے لگی، محل کے اندر کی کہانی سنانے لگی کہ جب میں اندر گئی بادشاہ دست درازی کرنے لگا، مجھے اللہ نے اس کے شر سے محفوظ فرمایا، میری پاک دامنی کے نام حفاظت فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے سارہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جب تو اندر تھی میں باہر تھا۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے۔ میں بیٹھا باہر تھا اور محل کے اندر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب بادشاہ نے تجھ پہ دستکاری کرنے کی کوشش کی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب تیری اللہ نے حفاظت فرمائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، جو اندر سین چل رہا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت سارہ نے سنا، خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ آپ خوش ہوئی اور اسی خوشی کا اندازہ میں اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ آپ اتنی خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میری پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ اب اس کے بعد حضرت سارہ